السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاک ریپیئرنگ سینٹر میں خوش آمدید۔ دوستو آج ہم بات کریں گے، یہ میرے پاس میکرو اوون ہے، تو اس کے جو پارٹس ہیں، جیسے یہ ہمارا فیوز لگا ہوا ہے، یہ آٹو کٹ ہے، اور یہ میگنٹرون ٹرانسفارمر، اور یہ میرے پاس ڈائیوڈ کیپیسیٹر۔ اس کی جو ہے نا ہم کو ٹیسٹنگ کرنا سیکھیں گے کہ اس کو ٹیسٹ کیسے کیا جاتا ہے۔ یہ میرے پاس ڈیجیٹل میٹر ہے، تو اس کو ہم جو ہے نا کنٹینیوٹی کی رینج پہ رکھ کر اس کی ٹیسٹنگ کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں، یہ ہمارا فیوز ہے، یہ دیکھیں، یہ جو فیوز ہے اس کو چیک کرنے کے لیے ہم میٹر کو کنٹینیوٹی رینج پہ رکھیں گے۔ اگر اس میں کنٹینیوٹی آئے گی تو اس کا مطلب یہ ہمارا فیوز جو ہے نا وہ بالکل صحیح ہے۔ اس کا کام کیا ہوتا ہے، یہ زیادہ تر آپ نے دیکھا ہوگا جو پی سی بی ہوتے ہیں، واشنگ مشین کے پی سی بی، اے سی کے پی سی بی، یا ہمارے جو ریفریجریٹر ہے اس کے پی سی بی، زیادہ تر یہ جو ہے نا وہ سٹارٹ میں، پی سی بی کے سٹارٹ میں لگا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ مین سپلائی کے اوپر لگا ہوتا ہے۔ اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ ہمارے بہت زیادہ ہائی فریکوینسی میں وولٹیج آئیں تو یہ ہمارا جو ہے نا وہ فیوز اوپن ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ہم چیک کر لیتے ہیں۔ ایک میٹر کی پروب ہم ایک سائڈ پہ لگائیں گے اور دوسری جو ہے نا وہ دوسری سائڈ پہ، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں اس کی کنٹینیوٹی آ رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہمارا فیوز اوکے ہے۔ اس کے بعد ہم آئیں گے، یہ لگا ہوا ہے ہمارا آٹو کٹ۔ تو اس کا دوستو کام یہ ہوتا ہے، یہ جو میگنیٹرون لگا ہوا ہے، اگر یہ اپنی رینج سے زیادہ جو ہے نا وہ گرم ہو جائے گا تو یہ جو آٹو کٹ ہے یہ ہمارا سپلائی کو کٹ کر دے گا۔ یہ دیکھیں یہ فیوز ہے، یہ فیز کی لائن پہ فیوز لگا ہوا ہے اور نیوٹرل کی لائن پہ یہ ہمارا آٹو کٹ لگا ہوا ہے۔ اس کا بھی فیوز کی طرح کا کام ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ریفریجریٹر کے اندر اوپر فریزر والے خانے میں جو نان فاسٹ ریفریجریٹر ہوتے ہیں، ہیٹر کو آف کرانے کے لیے اس طرح کی ایک ڈسک ہوتی ہے، ٹھیک ہے، آٹو کٹ لگا ہوتا ہے، تھرمل ڈسک بھی اس کو بولتے ہیں۔ تو یہ بھی اسی طرح کی ہے، وہ کولنگ پہ کام کرتی ہے اور یہ ہیٹ پہ کام کرتی ہے۔ تو اس حالت میں اب یہاں پہ ہم اس کی کنٹینیوٹی چیک کریں گے۔ اگر یہ کنٹینیوٹی ہماری شو ہوگی تو اس کا مطلب ہے یہ ہمارا آٹو کٹ ٹھیک ہے، اگر نہیں شو ہوگی تو یہ خراب مانا جائے گا، ٹھیک ہے۔ ایک پروب میں اس کی ایک سائڈ پہ لگاتا ہوں اور دوسری پروب دوسری سائڈ پہ۔ یہ دیکھیں یہاں پہ ہماری کنٹینیوٹی شو ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہے یہ ہمارا جو آٹو کٹ ہے یہ بھی اوکے ہے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں ٹرانسفارمر کی۔ تو دوستو ٹرانسفارمر کی سب سے پہلے ہم جو اس کو دو وائر آ رہی ہیں ان پٹ 220 وولٹیج یہاں پہ اس ٹرانسفارمر کو، یہ جو دو وائر ہیں یہاں پہ ایک بلیک والی اور ایک وائٹ والی، جہاں پہ ہم جو ہے وہ کنٹینیوٹی چیک کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ نیچے والے کوائل میں اس کے دو کوائل ہوتے ہیں، ایک اوپر ہے اور ایک نیچے ہے۔ تو جو نیچے والے دو کوائل میں ہماری ان پٹ ہے، یہاں پہ ہم جو ہے نا وہ ان دو تاروں میں کنٹینیوٹی چیک کریں گے۔ اگر کنٹینیوٹی آئے گی تو ہمارا یہ جو کوائل ہے یہ اوکے ہوگا، اگر نہیں آئے گی تو مطلب کہ یہ اندر سے خراب ہے۔ تو آپ نے یہ جو وائر ہیں یہ اتار لینی ہے، اتار کے یہاں پہ اس کی کنٹینیوٹی چیک کرنی ہے۔ یہ دیکھیں یہاں پہ ہماری کنٹینیوٹی شو ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم نے کیا کرنا ہے، ایک یہاں پہ ہم نے پروب لگی رہنے دینی ہے، اس کو ہم نے اس ٹرانسفارمر کی باڈی کے ساتھ چیک کرنا ہے۔ یہ کہیں یہ نہ ہو کہ اندر سے ہمارا جو ہے نا وہ ٹرانسفارمر جو ہے نا اس کی وائر جل کے اس کی باڈی کے ساتھ اٹیچ ہوگی تو یہ کیونکہ یہ خراب ہے۔ اگر یہاں پہ کنٹینیوٹی آئے گی باڈی کے ساتھ تو خراب مانا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ فی الحال کچھ بھی شو نہیں ہو رہا۔ اب دوسرے پوائنٹ کے ساتھ میں لگاتا ہوں، آگے والے پوائنٹ کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں کوئی بھی یہاں پہ ریڈنگ شو نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے، یہ ہمارا ہو گیا۔ اب جو اس کے اوپر والے یہ دو تاریں ہیں، یہ دیکھیں یہ والی، ٹھیک ہے، جو ہمارے یہاں پہ میگنیٹرون کو لگی ہوتی ہے، ایک یہ یہاں پہ ہوتی ہے اور دوسری یہاں پہ، ہم نے اس کو اتار لینا ہے۔ ان دونوں وائر میں ہم نے کنٹینیوٹی چیک کرنی ہے جو میگنیٹرون کے ساتھ لگی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ادھر سے دو آ رہی ہیں اوپر والے کوائل سے۔ یہ دیکھیں یہاں پہ بھی ہماری کنٹینیوٹی آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں تو
तो इसका मतलब है ये भी हमारा कॉइल जो है ना वो ओके है। अब हमने एक प्रोब यहाँ पे लगी रहने देनी है और पहले की तरह हमने बॉडी के साथ इसको चेक करना है। ये देखिए, अगर यहाँ पे भी कंटिन्यूटी आएगी, कोई रीडिंग शो होगी, इसका मतलब हमारा ट्रांसफार्मर ख़राब है। अब इसको छोड़ देते हैं। ये वाला जो है ना वो, ये वाली जो वायर है यहाँ पे लगा के यहाँ पे चेक करते हैं। ठीक है, ये देखें कोई रीडिंग शो नहीं हो रही। ओके हो गया। अब हम आ जाते हैं, अब यहाँ पे इधर दो हमारे टर्मिनल हैं, यहाँ पे भी कंटिन्यूटी आनी चाहिए। ये देखें, ये देखें, ठीक है, ठीक हो गया, ये कंटिन्यूटी आ रही है, इसका मतलब है ये भी हमारा ट्रांसफार्मर ओके है। अब दोबारा फिर हम इसको बॉडी के साथ टच कर लेते हैं, इसको चेक कर लेते हैं शॉर्ट तो नहीं है बॉडी, कहीं पे ग्राउंड तो नहीं होगी। ये देखें कोई रीडिंग नहीं आ रही इस पॉइंट पे भी। ठीक है, तो दोस्तों इसका मतलब है हमने इसको सारा चेक कर लिया है, कहीं पे भी बॉडी की इसकी इन वायर के साथ कोई शॉर्टेज नहीं है, कोई वायर जो है ना वो अंदर से ग्राउंड नहीं हुई। इसका मतलब है ये हमारा ट्रांसफार्मर जो है ना वो बिल्कुल ओके है। अब हम बात कर लेते हैं, ये देखें यहाँ पे एक ये वाला जो फ्यूज़ है, इस तरह एक प्लास्टिक की जो है ना वो कवर में बंद होता है इस तरह पे। ठीक है, तो ये मैंने खोल रखा है इसको, यहाँ पे हम इसकी ये जो फ्यूज़ है ये वाला ये सेम ही है। ठीक है, इसकी दोनों साइडों पे हमारे लगा के चेक करेंगे, यहाँ पे हमें कंटिन्यूटी मिलनी चाहिए। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे भी हमें कंटिन्यूटी मिल रही है, तो इसका मतलब ये हमारा फ्यूज़ ओके है। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारी फ्यूज़, ऑटो कट और ये ट्रांसफार्मर और ये वाला फ्यूज़, ये हमारा हमने इसको टेस्ट कर लिया है, ये बिल्कुल ओके है। अब रही बात कैपेसिटर और डायोड, ठीक है, और मैग्नेट्रॉन, अब ये तीन चीज़ें रह गई हैं, इसकी हम टेस्टिंग अभी कर लेते हैं। दोस्तों ये आप देख सकते हैं, अब हम इसको सबसे पहले हम ये मैग्नेट्रॉन को हम जो है ना वो चेक करते हैं। इसको भी हमने कंटिन्यूटी की रेंज पे रख के इसको चेक करना है। ये इसके दो टर्मिनल हैं, यहाँ पे जो है ना वो मेन सप्लाई आती है। ठीक है, इन दोनों टर्मिनल के दरमियान में हमें रीडिंग मिलनी चाहिए, यानी कि कंटिन्यूटी आनी चाहिए। ठीक है, हम इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ दो टर्मिनल के दरमियान हमें कंटिन्यूटी मिल रही है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसका मतलब ये हमारी ओके है, ये वाली जो है ना वो जो मेरा मैग्नेट्रॉन है ये ओके है। इसके बाद क्या करना है, एक टर्मिनल यहाँ पे हमने प्रोब लगानी है और बॉडी के साथ इसको चेक करना है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे हमने रीडिंग, यहाँ पे कंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अगर आएगी तो इसका मतलब ये हमारा ख़राब है। अब इसको दूसरे टर्मिनल पे चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, यहाँ पे कोई भी हमें रीडिंग नहीं शो हो रही। ठीक है दोस्तों, तो ये है इसकी टेस्टिंग मैग्नेट्रॉन की, इसका मतलब ये हमारा मैग्नेट्रॉन ओके है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि इन यहाँ पे हमें कंटिन्यूटी मिलती है, तो लेकिन फिर भी ये हमारा जो है ना वो ख़राब होता है। वो कैसे ख़राब होता है कि चलता तो है लेकिन यहाँ से आग निकालता है और एक अजीब सी आवाज़ इसमें पैदा होती है, जैसे कोई हमारी कोई शॉर्ट सर्किट हो रहा है, इस तरह की जो है ना वो शूं शूं शां शां किस तरह की जो है ना आवाज़ आती है, अजीब सी आवाज़ देता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें दोनों में कंटिन्यूटी आ गई है, हमने यहाँ पे भी चेक कर लिया है तो ये सही है, चलता है, लेकिन यहाँ पे इसकी प्रॉब्लम होती है, जो यहाँ पे ये गन है जो, ठीक है, जो ना वो आग निकलती है और दूसरा इसके अंदर स्पार्किंग होती है, तो फिर भी ये उसको ये ना ख़राब माना जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कैपेसिटर की। इसकी ये जो वाले दो टर्मिनल अब नज़र आ रहे हैं ये आपको, ये दोनों की, यहाँ पे हमने कंटिन्यूटी चेक करनी है। इन दो टर्मिनल के दरमियान हमें कंटिन्यूटी नहीं मिलनी चाहिए, यहाँ पे अगर कंटिन्यूटी आएगी ख़राब माना जाएगा, लेकिन यहाँ पे फ़िलहाल कोई कंटिन्यूटी शो नहीं हो रही। फिर हमने क्या करना है, एक प्रोब यहाँ पर लगानी है, दूसरी इसकी बॉडी के साथ, यहाँ पे भी कंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, ये देखें कोई भी रीडिंग शो नहीं हो रही। अब यहाँ से उठा के इधर ले आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे भी हमें कोई भी रीडिंग शो नहीं हो रही। इसके बाद हमारा तो तीसरा जो है ना वो
طریقہ ہے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ کتنی اس کی کیپیسٹی ہے. یہ ہے 10 میگا اوہم کا. تو ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے اس کو اوہم کی رینج پہ, یہ دیکھیں ہم نے اوہم کی رینج پہ اس کو رکھ لیا. اب ہم چیک کریں گے کہ اس کی جو ریڈنگ بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں یہ 10 پہ آ کے 10 میگا اوہم پہ آ کے ہمارا جو ہے نا وہ اسٹاپ کر جائے گا, رک جائے گا. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ 10 میگا اوہم کا ہے. یہ دیکھیے ابھی اس کی ریڈنگ جو ہے نا وہ ایسا ڈاؤن ہو رہی ہے. یہ دیکھیں, ٹھیک ہے, یہاں پہ جا کے سٹاپ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, یہ اس کا طریقہ ہے اس کو آپس میں چیک کرنے کا, اس کی ریڈنگ چیک کرنے کا. تو اس کا مطلب ہے یہ بھی ہمارا کیپیسیٹر جو ہے نا وہ بالکل اوکے ہے. ان دو ٹرمینل کے درمیان آپس میں ریڈنگ جو ہے نا وہ کنٹینیوٹی نہیں آنی چاہیے. ٹھیک ہے, پھر میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ان دو ٹرمینل کے درمیان کنٹینیوٹی شو نہیں ہونی چاہیے, جیسے کہ اس کی جو ہے نا وہ کوئی ریڈنگ نہیں آ رہی. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ ہمارا کیپیسیٹر جو ہے نا وہ اوکے ہے. اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے, یہاں پہ رکھ کے اس کی باڈی کے ساتھ ٹچ کرنا ہے. پھر اس ٹرمینل پہ رکھ کے یہاں اس کی باڈی کے ساتھ ہم چیک کریں گے, کوئی بھی ریڈنگ شو نہیں ہو رہی. اس کا مطلب یہ ہمارا کیپیسیٹر جو ہے نا وہ اوکے ہے. اب ہم بات کر لیتے ہیں ڈائیوڈ کی. اس کو بھی ہم جو ہے نا وہ کنٹینیوٹی کی رینج پہ چینج کریں گے, دونوں سائڈوں پہ رکھ کے دیکھیں. ٹھیک ہے, کوئی بھی ہمیں ریڈنگ شو نہیں ہو رہی. اب پروب کو چینج کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں یہ ہمارا ڈائیوڈ جو ہے نا وہ بالکل اوکے ہے. ان دونوں اس طرح ہمیں چیک کرنے سے اگر کنٹینیوٹی آئے گی تو اس کا مطلب ہمارا ڈائیوڈ شارٹ ہے. ٹھیک ہے, ایسے کرنے سے ہمیں کوئی بھی کنٹینیوٹی شو نہیں ہونی چاہیے, کوئی بھی ریڈنگ یہاں پہ نہیں آنی چاہیے. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں. ٹھیک ہے, کوئی ریڈنگ شو نہیں ہو رہی, کوئی بھی کنٹینیوٹی نہیں آ رہی, تو اس کا مطلب ہے یہ میرا ڈائیوڈ بھی اوکے ہے. تو میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو یہ ڈائیوڈ کی جو ہے نا وہ جو 9 وولٹ بیٹری ہے 9 وولٹ کی, اس کے ساتھ آپ کو ٹیسٹنگ کرنے کا جو ہے نا وہ طریقہ بتاؤں گا. اس کو ڈائیوڈ کو اس بیٹری کے ساتھ کیسے چیک کیا جاتا ہے کہ آیا کہ ہمارا ڈائیوڈ صحیح ہے یا خراب ہے. تو ٹھیک ہے دوستو, یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. امید کرتا ہوں دوستو آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں, شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. جو ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کا نشان ہے اس کو پریس کریں تاکہ میں جو بھی نئی ویڈیو بناؤں اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ.